بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ ہمارا یہ سلسلہ قصص النبیین کا شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس سلسلے سے مقصود محض قصہ گوئی نہیں ہے، اور بلکہ اس قصے سے مراد اور مقصد وہ جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے قصے ذکر کیے ہیں، ان مقصودات کو اور ان چیزوں کو اجاگر کرنا اور واضح کرنا ہے۔ اور مختلف قصوں میں مختلف طرح کے سبق ہمارے لیے موجود ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے قصوں میں سب سے پہلے نمبر پہ آدم علیہ السلام، چونکہ تخلیق انسان کے اعتبار سے بھی آدم علیہ السلام پہلے نمبر پر ہیں، اور انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات میں سے بھی آدم علیہ السلام پہلے نمبر پر ہیں۔ آدم علیہ السلام یوں سمجھیے، بلکہ یقیناً بنی نوع انسان کی تخلیق کا دروازہ ہے، وہاں سے بنی نوع انسان کی ابتدا ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدائش سے پہلے چرچے کیے، فرشتوں میں اعلانات کیے کہ کس طرح ہم نے ایک انسان کی تخلیق کو ہم نے بروئے کار لانا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، مختصر یہ کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو ساروں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سوائے ابلیس شیطان کے کہ اس نے سجدے سے انکار کیا، اور کہا کہ آدم علیہ السلام کو میں کیوں کر سجدہ کروں، میں اس سے بڑھ کر ہوں اور وہ مجھ سے کمتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف مٹی ہے اور ایک طرف آگ ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے، اور شیطان ابلیس کی پیدائش آگ سے تھی۔ کہا کہ آگ بڑھیا ہے، آگ کے اندر اللہ نے صفت رکھی ہے کہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے نا، تو کہا آگ بڑھیا ہے، آگ کے تو شان ہے کہ آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، آگ نیچے کی طرف کیوں جھکے؟ جھکنا آگ کی صفت نہیں ہے۔ تو یہ جب معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنے دربار سے نکال باہر کیا، اور اس کو مردود کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیں وہ مردود ہے، جس کو اپنے دربار سے ہٹا دے، اپنے رستے سے ہٹا دے، اس کو مردود کہتے ہیں۔ یہاں ہمیں رک کر ایک سبق حاصل کرنا چاہیے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہماری طرف متوجہ ہیں، ان احکامات میں اگر ہم غور کریں تو اگر کسی حکم کو ایک ہے اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے سر انجام نہ دینا، ٹھیک ہے، اس پر توبہ استغفار کر لی جائے، لیکن ایک یہ ہے کہ اس کو سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کو اپنے تکبر کی وجہ سے چھوڑ دینا، تو یہ چیز انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اور یہیں پر چلتے چلتے ایک میں نکتہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جاؤں۔ دیکھیے، اعلیٰ ترین جو مخلوقات ہیں وہ صرف 3 ہیں جو اوپر درجے کی ہیں، جس میں ایک مخلوق انسان ہے، دوسری مخلوق فرشتے ہے، جبکہ تیسری مخلوق حیوانات ہیں، جانور۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے
جو سب سے اعلیٰ اشرف بنایا ہے آدم علیہ السلام کے اس قصے سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے وہ ہے انسان۔ اور اب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جائے اور اتنا دور ہو جائے کہ وہ شخص انسانیت سے ہی باہر نکل جائے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو کر انسانیت سے باہر ہو جانا، یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اولئک کالانعام، وہ لوگ جانور بن جاتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ وہ جانور نہیں بنتے، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں، بدتر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر انسان اپنی انسانیت سے باہر نکلتا ہے تو وہ حیوانیت سے بھی گر جاتا ہے۔ اور اگر یہ تین مخلوقات ہیں نا، انسان، حیوان، فرشتے، اور اگر انسان اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے تو اب اس اعتبار سے وہ انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ہمیں یہ ایک سبق ملا کہ یہاں پر کہ اللہ کے احکامات کو تکبر کی بنیاد پہ انکار نہیں کرنا، اپنے بڑے ہونے کے اعتبار سے انکار نہیں کرنا کسی چیز کو بھی۔ وہ اسلام کے شعار میں سے ہے، اسلام کے پہچان میں سے ہے، اسلام کے علامات میں سے ہیں، اس کا تکبر کی بنیاد پہ انکار کرنا ہمارے مردود ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا قصہ، اس کی جو ابتدا ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ ہم مکمل قصہ بیان نہیں کر رہے آپ کے سامنے، ہمیں قصے میں سے ہم جو اہم جز ہوگا اس کو آپ کے سامنے بیان کر کے اس سے جو ہمیں سبق مل رہا ہوگا اس کو آپ کے سامنے ذکر کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔